السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثنا آغا خان اور پروگرام ہے انووک. یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بہت ہی اہم معلومات دینے لگے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں DIG اکاؤنٹیبلٹی پنجاب. ماں اور بیٹے کا کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ مطلب اتنی محبت، اتنی کہ ابھی تک 40 days ہو گئے ہیں اور آپ ابھی بھی لگتا ہے کہ اسی ایک ٹراما میں ہے. کیسا رشتہ تھا آپ کا سر؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہر ماں باپ کے ساتھ ان کے بچوں کا اچھا رشتہ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آئی بلیو دس. میں اپنے ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا اور میری والدہ مطلب وہ کوئی اس طرح انہوں نے مجھے لکھایا پڑھایا. although my parents never gone to school but the way they brought me up, the way they got me educated, and it was my mother vision that I will do CSS. With their prayers, with their encouragement, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور I was inducted into civil service. تو ایک اسپیشل سارے ہم بہن بھائی پیار کرتے ہیں لیکن میرا کچھ زیادہ ہی ان سے تھا. ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو مجھے ملی تھی اپنی والدین سے اور آئی ٹرائی ٹو، میں ظاہر پے بیک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ. Still I have many regrets because as a police officer I could not give them much time and when they left this world so I still feel کہ میں اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتا. بٹ obviously compulsions ہے جاب کے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے سر. مگر سر ان کا ایک ڈریم تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا. CSS آپ نے کیا، آپ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو جوائن کر سکتے تھے. وائی یو جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ؟ ہاں، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن بیکاز مائی بیک گراؤنڈ از رورل. تو آپ کو پتہ ہے رورل ایریاز میں پولیس کا بڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک پولیس والا گاؤں میں آ جائے تو پورا گاؤں میں ایک وہ ڈر سا پھیل جاتا ہے. تو ایک تو یہ ایک ہوتا ہے ایز اے مطلب ٹین ایج میں جب ہم تھے تو ایک تھا. پیرنٹس کا میرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بیکاز آئی مائی سیلف بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی، تو ہمیں پتہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ایک عام آدمی کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے اور اسے کن پریشانیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گاؤں میں ہم ڈیلی بیسس پہ میرے پیرنٹس دیکھتے ہوتے تھے. تو جب میں نے CSS کا ریٹن کوالیفائی کیا تو میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے مشورہ کرنے لگا. تو ظاہر ہے وہ اس طرح ان چیزوں کو نہیں ان کے ذہن میں آ رہی تھی، بٹ آئی ووڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ فارن سروس کیا ہوتا ہے، پولیس سروس کیا ہوتا ہے، DMG کیا ہوتا ہے. تو جب میں ایکسپلین ساری کی تو انہوں نے مجھے پھر یہ کہا کہ بیٹا پولیس میں جائے، کیونکہ پولیس ایک ایسی ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ جو بھی بندہ آتا ہے وہ ڈسٹریس میں ہوتا ہے، ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، کسی پہ قتل کا پرچہ ناجائز ہوتا ہے، کوئی کسی کا قتل ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی، تو ہر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو بہت آپ کے لیے دعائیں ملیں گی ایز کمپیئر ٹو ادر سروسز کہ اس میں آپ ویل آف ہوں گے آپ فارن سروس یا کسی اور گروپ میں، لیکن وہ والا ٹچ نہیں ملے گا. تو دس واز مائی الدو میری اپنی ڈیزائر ضرور تھی لیکن میری والدین کی اس میں گائیڈنس تھی اور ان کی مرضی تھی، تو پھر میں نے پولیس آپٹ کیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ DIG اکاؤنٹیبلٹی یہ کیا ہے اور کیا اس کے JDs ہیں؟ اچھا، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ پنجاب، یہ ایک پولیس کا جب سے پولیس آرڈر آیا ہے پولیس کی وہ ڈائنامکس چینج ہو گئی. پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا تھا جو پولیس کے اوپر ایک بطور واچ ڈاگ ایجنسی وہ کام کرتے تھے. چونکہ پھر یہ سوسائٹی میں یہ فیل آ رہی تھی کہ پولیس بالکل خود مختار ہو گئی ہے اور کوئی اس کی روک ٹوک نہیں ہے. تو الدو ہے کورٹس اور کئی میکینزم ہے لیکن دین اٹ واز تھاٹ دیٹ دیر شوڈ بی این انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم. اور اس کی جو پاداش میں یہ ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ بنایا گیا. پنجاب واز دا پائنیئر ان دس ڈپارٹمنٹ. اور اب ہمارا الحمدللہ پنجاب پولیس کا IAB یا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ اتنا روبسٹ ہے کہ یہاں پہ 3 برانچز ہے. ایک کہلاتا ہے انسپیکشن برانچ، ایک انکوائریز برانچ اور ایک کمپلینٹ برانچ عرف عام میں جسے 1787 کہلاتا ہے. تو یہ تینوں برانچز مل کے کام کرتے ہیں اور پولیس کے متعلق جو بھی شکایات ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، مس یوز آف پاور ہو، ٹارچر ہو، ٹارچر ان پولیس کسٹڈی ہو، اور جو بھی بے شمار قسم کے الزامات ہیں ان کی ہم
انٹرنلی ان کو انکوائر کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف اپراپریٹ ایکشن ریکمینڈ کرتے ہیں ٹو آئی جی صاحب. سر آپ نے ذکر کیا 1787 کا, یہ کیا پروسیس ہے, اس پہ ہم کس طرح سے کال کر سکتے ہیں, کس طرح یہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ 1787 جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں نا, یہ ان کا ایک آپ سمجھے کہ برین چائلڈ ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ پریارٹی دیتے ہیں. 1787 از کالڈ آئی جی کمپلینٹ سینٹر. اس میں ہمارے پاس 2 شفٹس میں آئی ٹی پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو آن لائن 1787 پہ میسج بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ 1787 پہ کال کر کے اپنا کمپلینٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1787 پہ جب آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کمپلین مینجمنٹ سسٹم کے تحت آپ درخواست اپلوڈ کر کے 1787 کو مارک کر سکتے ہیں, وہ ہمیں ڈائریکٹ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ان پرسن بھی کوئی بندہ آ کے اپنی درخواست دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بائی پوسٹ بھی آپ اپنی درخواست یا کمپلینٹ جو بھی ہے وہ بیچ سکتے ہیں. تو دیز آر ڈفرنٹ میکینزم بائی وچ وی ریسیو کمپلینٹس اینڈ دیز کمپلینٹس آر ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو پولیس ایکسیسز بٹ اٹ مے بی ریگارڈنگ ٹو انویسٹیگیشن, ریگارڈنگ ارسٹ آف ایکیوزڈ, یا کوئی اشتہاری ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا, کوئی بھی ایشو ہے اور پولیس اگر اس کو نہیں دیکھ رہی تو 1787 کے ذریعے کوئی بھی بندہ اپنا کمپلینٹ اس طرح مختلف جو میں نے ذرائع بتائے ان سورسز کے ذریعے اپنا کمپلینٹ رجسٹر کر سکتا ہے. انٹرسٹنگلی جب وہ اپنا کمپلینٹ رجسٹر کرتا ہے تو اسی وقت ان کو ایک آن لائن SMS چلا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹریک نمبر ہے, یہ آپ کی کمپلینٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو گئی اور ہم نے فلاں آفیسر کو مارک کی, کیونکہ یہاں پہ ہم پہ مختلف ڈسٹرکٹس میں بھیج دیتے ہیں, SDPO کو بھیج دیتے ہیں, SP کو بھیجتے ہیں, DPO کو یا RPO کو. تو within 24 hours that office get into contact with the complainant اور پھر اس سے جو بھی موڈیلٹیز ہے وہ کر کے ان کو اپنے آفس بلا کے وہ سنتے ہیں اور وہ پھر اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں اور ہم کال بھی کرتے ہیں ان سے کہ آپ کا مسئلہ ریزالو ہوا, آپ مطمئن ہیں. اگر وہ کہتے ہیں آئی ایم سیٹسفائڈ تو ہم اس فائل کو کلوز کر دیتے ہیں. لیٹ سپوز وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے مسئلہ تو ریزالو میرا کیا نہیں, میں تو نہیں سیٹسفائڈ, تو پھر ہم ان کو ری اوپن کرتے ہیں اور اس سے ایک سٹیپ اپ اس کو بھیج دیتے ہیں. پھر ہم اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور اگر پھر بھی وہ مطمئن نہ ہو تو پھر ہم اس کو ادھر ہیڈ کوارٹر بلا لیتے ہیں اور اس کا سنتے ہیں اور جو بھی میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تو یہ آئی جی صاحب از ویری سیریس اور وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ خود بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے لائیو کالز بھی لیتے ہیں اور کمپلیننٹ کو ساتھ رکھ کے تو جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے ان کو بھی لائن پہ لے لیتا ہے اور دیر اینڈ دین مسئلے ریزالو کرتے ہیں. میں خود بھی بیٹھتا ہوں, ہمارے ایک اے جی صاحب ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ پنجاب پولیس کا ایک بہت ہی انوویٹو قسم کا میکینزم ہے جس میں شاید بہت زیادہ اویئرنیس عوام کو اگر نہیں ہے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم یہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو 1787 از دا اپراپریٹ فورم ٹو کنٹیکٹ ود. سر کس قسم کی کمپلینٹس جو ہے نا عوام 1787 پہ کر سکتی ہے, کس طرح کی کمپلینٹس ہونی چاہیے؟ کسی بھی قسم. فار ایگزامپل if a complainant goes to a police station and he wants to register an FIR, تو اگر اس کا FIR وہاں پہ رجسٹر نہیں ہو رہا تو ہی کین کمپلین. اسی طرح اگر وہ اس نے کیس رجسٹر کیا ہوا ہے لیکن اس کیس کی تفتیش پراپر نہیں ہو رہی اور اس کا ملزم جو ہے یا وہ نہیں ایکیوزڈ از ناٹ ارسٹڈ تو ہی کین رجسٹر کمپلینٹ. اور اس سے پولیس سروسز ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے یا کوئی اور سروس ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں اس کو نہیں کیا جا رہا تو یا پولیس والوں سے پیسے مانگ رہے ہیں یا پولیس والوں نے اس پہ ٹارچر کیا, کوئی بدتمیزی کی, تو مطلب یو کین لانچ اینی ٹائپ آف کمپلینٹ. وہ اگر آپ نے ادھر متعلقہ تھانے میں کسی نے نہ کیا ہو تو ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں. اگر ادھر سے ہوا ہو اور وہ مطمئن نہ ہو تو پھر ہم خود اس کو ٹیک اپ کر کے متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح اکارڈنگ ٹو لا ریزالو کریں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر جس طرح سے سب کو اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں, سب کو پکڑتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں جو بھی معاملات ہیں, کتنے کیسز آتے ہیں پولیس سے ریفر ہو کے یہاں پر؟ ہمیں 1787 پہ ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ راؤنڈ اباؤٹ کچھ 70 کے لگ بھگ کمپلینٹ آتے ہیں. تو آپ مہینے کے لگا لیں کوئی 2000 کے لگ بھگ.
اس میں ڈفرینٹ قسم کے کمپلینٹس ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ پولیس والا میرے مخالفوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے پولیس والے نے مجھ سے پیسے لیے, کوئی کہتا ہے پولیس والے نے مجھ پہ تشدد کیا, کوئی کہتا ہے پولیس والا میرے ملزم کو نہیں اریسٹ کر رہا, مطلب ڈفرینٹ سارٹ آف کمپلینٹس. تو پھر ہم ان کو انکوائر کرتے ہیں, اینڈ جب وہ ہم انکوائر کرتے ہیں تو کئی کمپلینٹ صحیح ہوتی, کئی غلط بھی ہوتی ہے. تو جو صحیح اگر نکلتی ہے تو پھر ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن پلس کرمنل ایکشن بھی سم ٹائم وی ریکمینڈ. تو آئی جی صاحب کو ہم پٹ اپ کرتے ہیں, آئی جی صاحب ان کو اپروو کرتا ہے, اور دن متعلقہ جو آر پی او یا ڈی پی او ہوتا ہے ان کو ہم بھیج دیتے ہیں. تو سر سزا کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جس طرح ان کو ڈپارٹمنٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے, کس طرح پنش کیا جاتا ہے؟ اچھا میڈم, اس میں نا ایک ہمارے آئی جی صاحب نے ایک میٹرکس بنایا ہوا ہے, میٹرکس آف پنشمنٹ. وہ میٹرکس آف پنشمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کی نیگلیجنس ہے اور دوسری طرف میٹرکس آف پنشمنٹ ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو نیگلیجنس ہے وہ کس لیول کا ہے. کوئی معمولی لیول کا ہے تو اس کو معمولی سزا جو ہماری رولز میں ہے وہ ہے سینشور, جو پروموشن میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے, ایک یہ کم سے کم سزا ہے. اس کے علاوہ میکسیمم سزا ڈسمسل فرام سروس ہے. تو وہ میٹرکس میں ان کی جو نیگلیجنس ہے ان کے کرسپانڈنگ جو میٹرکس میں فال کرتا ہے اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور آئی جی صاحب اس کو اپروو کرتا ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ سارٹ آف پنشمنٹس. جی بس بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پولیس کو بھی پنش کیا جا سکتا ہے, مگر یہ کہ سلسلہ اب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مگر جانا پڑے گا چھوٹی سی بریک پہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ سر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر جو لوگ بہت ہی غصہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کو پوچھا نہیں جاتا, پکڑا نہیں جاتا, ان سے سوال نہیں کیا جاتا, آج وہ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ پولیس کو بھی پنش کیا جاتا ہے. سر یہ بتائیں کہ میکسیمم کیا سزا ہوتی ہے, اور ڈی آئی جی کس جرم کو بالکل اسپیئر نہیں کرتے؟ اچھا میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ سزا اکارڈنگ ٹو دا میٹرکس ہوتی ہے. میکسیمم تو ڈسمسل فرام سروس, اور سم ٹائم وی آلسو ریکمینڈ کرمنل الیکشن. اگر کسی پولیس افسر نے اتنا سخت وہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ڈپارٹمنٹ سے برخاست کرے, ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی رجسٹر کرے. تو یہ دس از میکسیمم واٹ وی کین ریکمینڈ. جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی نا, لیٹ می ٹیل یو دیٹ پولیس از دا اونلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ان پاکستان وچ ہیز ملٹی لیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم. مثلا اگر کسی ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او بیٹھا ہوا ہے نا, تو سب سے پہلے وہ وہاں کا ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہ دیکھتا ہے کہ اگر پولیس کوئی رانگ ڈوئنگ کرتی ہے, ہی ہیز فل اتھارٹی ٹو ڈسمس, ٹو سسپینڈ, ٹو ڈو وٹ ایور پنشمنٹ ہی لائکس, وہ کر دیتا ہے. اسی طرح ڈی ایس پی کرتا ہے, اس کے اوپر ڈی پی او کرتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے ڈی اے جی یا آر پی او پہ. اگر وہاں سے ڈی پی او سے وہ مطمئن نہیں ہے تو آر پی او از اندر لیئر وچ لکس ان ٹو دا ایکسس آف پولیس, اور اگر وہ چاہے تو اس کو ریوائیو کر سکتا ہے, پنشمنٹ کو بڑھا سکتا ہے, از خود بھی سزا دے سکتا ہے. تو یہ دو لیئرس تو ادھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹائپ آرگنائزیشن ہے, although we are answerable to the IG Punjab, but we are having administrative independence کہ ہم جو ریکمینڈ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو پھر آئی جی صاحب کے اپروول سے ہم ان ریکمنڈیشن کو بھیج دیتے ہیں متعلقہ ڈسٹرکٹ میں. دیٹ از سینٹ ٹو آر پی او اور ڈی پی او, اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ وٹ ایور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی از ریکمینڈیڈ. یہ تو ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہوا, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی اکاؤنٹیبلٹی شاید ہی کسی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں ہو جو ہمارا انٹرنل لیول پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کورٹس بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے ڈیلی بیسس پہ, رائٹ فرام سیشن کورٹ مجسٹریٹ سے لے کے سیشن جج تک, اور پھر ہائی کورٹس, اور پھر سپریم کورٹس. تو وہ جب ہم وہاں پہ پیش ہوتے ہیں تو ان کے نوٹس میں اگر کوئی ایکسس یا ابیوز آف پاور یا کرپشن یا ڈیلے یا سبورٹنگ دا لا یا جو بھی کوئی اسکٹلنگ دا لا پروسیجر, کوئی ایسی چیز جو وہ نوٹ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ آرڈر پاس کرتے ہیں, اور وہ obviously we are bound to implement those order of the courts. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو وفاقی محتسب, صوبائی محتسب ہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہوم سیکٹری ہے, ان کے آفس سے ہمیں جو آتی ہے ڈائریکٹیوز, سی ایم آفس سے آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ملٹی لیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے جو پولیس میں عمل کر رہی ہے, اور بے شمار لوگ ڈسمس ہو جاتے ہیں, سسپینڈ ہو جاتے ہیں, سروس کاٹی جاتی ہے, انکریمنٹ روک دیے جاتے ہیں. تو
وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ آئے روز لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے تو لوگوں کو یہ جو ان کا بیڈ ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے, لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ شاید اتنی زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہو. باقی آپ مجھے کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں دکھا سکتی جس میں اتنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہو کہ وہ ہر لیئر پہ وہاں پہ ایک سینئر افسر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نیچے والوں کی سزائیں اور جزائیں کرتا ہے, اور اس کو فوری. ہمیں یہ بھی ایک وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہم کسی کو ڈسمس کر لے تو ہم ود ون اسٹروک آف پین کر سکتے ہیں. سول باقی ڈپارٹمنٹ میں شاید ہی کوئی کسی کو یہ اتھارٹی ہو, کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ آپ اس کو شوکاز جاری کرتے ہیں, پھر وہ اخبار میں شائع کرتے ہیں, ایک لمبا پروسیس آلموسٹ امپاسبل سا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ایک شوکاز جاری کرتے ہیں, ود ان 7 days اس کا رپلائی لیتے ہیں, اور اگر مطمئن نہ ہو تو وی کین ڈسمس, وی کین ریموو فرام سروس, اور وہ پھر ایک لمبا پروسیس ہے, وہ اپیلیں کرتا رہتا ہے, لیکن وہ ایک کوئک ڈسپوزل ہوتا ہے. جو سزا جزا کا میکینزم پولیس میں ہے وہ اور کسی سول محکمے میں آپ کو نہیں ملے گا. سر یہ ابھی کچھ ٹائم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا پہلے سے تھی؟ کیونکہ میرے علم میں تو شاید یہ میری آڈینس بھی فرسٹ ٹائم یہ بات سن رہی ہوں گی. جو ایک ملٹی لیئر سسٹم میں نے بتایا, کچھ سزائیں تو پہلے سے موجود تھی, یعنی ڈی پی او ڈی ایس پی سے لے کے اپ ٹو ڈی پی او اینڈ آر پی او, یہ لیئرس تو پہلے سے موجود تھے اور یہ اپنا کام کر رہے تھے, سزائیں جزائیں دے رہے تھے. یہ جو نیا اس میں ایلیمنٹ آیا ہے وہ ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پنجاب. یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ نہیں بلکہ پورے پنجاب کو دیکھتے ہیں, صرف ایک برانچ کو نہیں دیکھتے. ہم پولیس والوں کے انسپیکشن کرتے ہیں ان کے ریکارڈ کی بھی, اگر ریکارڈ مینٹیننس میں بھی ان کی کوئی غلطی ہو تو ہم ان کے خلاف بھی ایکشن ریکمینڈ کرتے ہیں. یعنی پولیس اسٹیشن کا FIR ہے, روزنامچے ہیں, یا اس طرح اور ڈفرینٹ رجسٹرز ہے, 25 رجسٹرز ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن میں. اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہو, پراپر نہیں مینٹیننس ہو, پھر اس طرح مال خانہ ہوتا ہے, مال مقدمات ہوتے ہیں جس میں رکھے جاتے ہیں, مالی سرکار ہوتا ہے جو گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے, ان کو بھی ہم انسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان میں بھی کمی بیشی تو دیٹ از کیریڈ آؤٹ بائی دا انسپیکشن برانچ. تو کمپلینٹ برانچ تو وہ ہے نا جو لوگوں سے ڈائریکٹ ریسیو کرتی ہے. انسپیکشن برانچ وہ ہے جو ہم از خود مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف پولیس اسٹیشنس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ انسپیکشن کرتے ہیں, اور لگ بھگ 4000 کے قریب انسپیکشن ہوتے ہیں سال میں ہر پولیس اسٹیشن میں. بہت مائنیوٹلی ان کو دیکھا جاتا ہے, اور ان میں جو غلطیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی, پھر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. اگر وہ ٹھیک نہ کرے پھر ان کے خلاف ایکشن ریکمینڈ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی والا میکینزم ہے یہ نیو ہے. باقی جو لیئرز تھے وہ تو پہلے سے موجود تھے, اور جو لا نوئنگ کمیونٹی ہے ان کو تو پتہ ہو, لیکن جو عام لوگ ہیں شاید ان کو اتنا پتہ نہ ہو. اب میڈیا کی وجہ سے عوام کو پتہ چل گیا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ, جس طرح میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ 70 کے قریب ہمیں ڈیلی بیسس پہ کمپلینٹ موصول ہوتی ہے اگینسٹ پولیس. تو باقی جو ان کی اپنی پرسنل کمپلینٹس ہوتی ہے وہ تو بے شمار آتی ہے, لیکن یہ بھی اب اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, اور اس کو گورنمنٹ بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے. باقی صوبوں میں بھی یہ میکینزم اب لاگو ہو رہا ہے. سر یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جب سے یہ بنا ہے تب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ کمی آئی ہے اس طرح کی کاموں میں, یا پھر بس ویسے ہی چل رہا ہے؟ دیکھیں میں اب اس طرح کوانٹیفائی تو نہیں, آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک ڈیٹرنس ایفیکٹ ضرور آیا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے عرض کی نا کہ ہم نے پچھلے سال 320 آفیسرز اینڈ آفیشلز کے خلاف ایکشن ریکمینڈ کیا, اور اس میں SP لیول تک تھے آفیسرز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں آفیسرز کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو یہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ یا ریجن سے نکل کے اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے, اور وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری ہوگی تو ہم گرفت میں آئیں گے. تو ایک ڈیٹرنس ایفیکٹ ضرور پیدا ہوا ہے, اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتی ہے کہ یہ کتنا افیکٹو ہے کہ ہائی کورٹس ہمیں بے شمار چیزیں ریفر کرتی ہے, اور بائی نیم وہ ریفر کرتے ہیں کہ دس میٹر شوڈ بی انکوائرڈ بائی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ, بیکاز دے ٹرسٹ دس برانچ آف پنجاب پولیس. انہیں پتہ ہے کہ اگر ادھر سے انکوائری ہوگی تو وہ بالکل فیئر ہوگی, اور پھر اسے ہم جو رپورٹ دیتے ہیں وہ نارملی کورٹ ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. تو دس مینس کہ وہ افیکٹو ہے میکینزم, لیکن چونکہ اتنا ہیوج ہے نا پنجاب کہ وہ اس طرح آپ کو ویزیبل نہیں ہے. ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو میڈیا کے ذریعے, آپ لوگوں کے ذریعے اس کو پروپیگیٹ کریں تاکہ
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اگر ان کی کوئی کمپلینٹ ہو اس کو ہم پروب کریں اور جو بھی ان کی جائز شکایت ہے وہ انشاءاللہ ضرور ان کا ہم مداوع کریں گے. سر آپ تک پہنچنے کے لیے ایک تو آپ نے کہا کہ کال کا ایک ذریعہ ہے کہ جس پہ کال کر دیا جا سکتا ہے, میسج کیا جا سکتا ہے, اور کیا ذریعہ ہے؟ ڈائریکٹ آپ سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی. ڈیلی بیس پہ ادھر ہمارا اوپن کورٹ ہوتا ہے. AG complainant himself stands there and he receives application. اچھا ادھر کمپلینٹ آتے ہیں, جو فرسٹ ٹائم کمپلینٹ آ جاتا ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں, اس کو سنا جاتا ہے اور اس کی مطابق کارروائی ہوتی ہے. مثلا اگر وہ کہتا ہے میرا فلاں ڈسٹرکٹ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ ادھر کریں, تو ہم ادھر لگا لیتے ہیں انکوائری. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ادھر نیچے DPO تک نہیں گیا ہوں, تو ہم DPO سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کا یہ کمپلینٹ ہے, آپ اس کو ریزالو کریں. اگر کوئی کمپلینٹ کہتے ہیں میں نے DIG کو ملنا ہے, تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں. اوپن ڈور پالیسی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اینی ون کین کم اینی ٹائم, اور وہ آن لائن بھی رجسٹر کر سکتا ہے. وہ اگر ان پرسن ملنا چاہے تو ان پرسن ملنے میں کوئی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ جب مرضی آئے ان رائٹنگ اپلیکیشن دے, وربلی بتا دے, اور ہم جو بھی ہمارا پروسیجر ہے ہم اس کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں. سر کال کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک انسان نے کال کر دی آپ کو کہ مجھے یہاں پر ہیلپ چاہیے, اس کے بعد اس کو کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں. ایک ہوتی ہے ایمرجنسی کال, وہ دیٹ از ناٹ آور ڈومین. مثلا اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کوئی فائر جس طرح لگ گیا کسی کو, یا کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایمرجنسی سچویشن, وہ 15 ڈیل کرتی ہے. کیونکہ 15 کو کال کرتی ہے, وہ فوراً متعلقہ پولیس اسٹیشن کو کال کرتی ہے, اور وہ فوری آ کے وہاں پہ رسپانس کرتے ہیں. وہ امیجیٹ جو ہوتا ہے نا رسپانس, ان کے لیے تو 15 کا میکینزم ہے. ہمارا وہ برانچ ہے جس میں اس طرح ایمرجنسی ایشو کو نہیں ڈیل کیا جاتا. ان ایشوز کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ جس میں 3-4 دن لگ جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. مثلا اگر کسی کی یہ ہے کہ ایک ملزم نہیں پکڑا جا رہا, وہ مہینے سے نہیں پکڑا جا رہا, تو یہ کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے. وہ ہمیں کال کرتا ہے اور ہم 3-4 دنوں میں ان کا مسئلے کا جو بھی انکوائری ہوتی ہے وہ کر کے ان کو بتا دیتے ہیں, تو ان کو ہم فیڈ بیک بھی دے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ ایمرجنسی سچویشن جو ہے وہ 15 ڈیل کرتی ہے, اور ہم ان ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں جو ذرا لانگ لاسٹنگ یا لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہو, اور جس پہ انہوں نے پہلے ادھر ادھر آفیسز میں گئے ہو, مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, تو پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کہہ لیں. اوکے, مگر کال کے بعد اگلا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ ہمیں کال کرتا ہے نا, جو ہمارے اپریٹر ہے وہ ٹرینڈ اپریٹر ہے, تو وہ ساتھ ساتھ ٹائپ کرتے ہیں, ان کو آن لائن رکھ کے ان سے ایشو کی ڈیٹیل لی جاتی ہے. مثلا وہ اگر کہے کہ میری FIR نہیں درج ہو رہی, تو پھر اسے پوچھتے کس چیز کی FIR, تو وہ وقوع بتاتا ہے کہ میں آ رہا تھا, میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی یا یہ ہوا. اس کی ڈیٹیل وہ سارا کچھ لے کے, نام اور اس کا موبائل نمبر, ID کارڈ نمبر لے کے, تانا کون سا لگتا ہے اس کو وہ کر کے, تو فوری طور پہ آن لائن ہی اسی تانے کو ہم اطلاع کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے, اور اس کو ہم ایک ٹریکنگ نمبر ایشو کر دیں کہ یہ آپ کا ٹریکنگ نمبر ہے, آپ اپنے کمپلینٹ کو اس ٹریکنگ نمبر کے ذریعے سے آپ خود بھی ٹریک کر سکتے ہیں, آپ سے ہم رابطہ خود بھی کریں گے. تو پھر ہم وی ہیو ڈفرنٹ ٹائم لائنس فار ڈفرنٹ ایشوز. مثلا اگر رجسٹریشن آف FIR ہے تو اس میں اب ڈفرنٹ قسم کی FIR ہے. ایک بندہ اگر یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رابری ہوئی, تو رابری میں ہمیں کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل کی وہ نہیں ہوتی, تو ہم ودن 24 آورس اس کا FIR رجسٹر ہوگا. وہ 24 آور اس لیے کہ تھوڑا سا یہ دیکھا جائے کہ کہیں غلط FIR کسی کو نامزد کر کے تو نہیں کیا جا رہا. اس طرح کوئی ریپ کا ہو یا اور کسی, اگر کسی پہ کوئی دھوکہ دہی کا FIR کرانا ہو, وہ نارملی آپ کو پتہ ہے لوگ غلط بھی FIR کرا لیتے ہیں, اس میں ہم پھر 3 دن تک کا ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ دونوں فریق کو سن لے. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ آ کے غلط درخواست دے دے اور بے گناہ انسان پہ پرچہ ہو. تو 24 آور سے لے کے 3 ڈیز تک ہمارا ٹائم لائن ہے, اس میں 3 دن تک میکسیمم اس بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اس طرح ہے, FIR درج ہو گئی, یا اگر نہیں درج ہونا ہوتا تو پھر بھی ان کو کنوے کر دیا جائے کہ آپ کی جو درخواست تھی وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, لہٰذا یہ فائل کر دی گئی. تو ان کو پھر بھی اطلاع کر دی جاتی. اگر وہ مطمئن نہ ہو وہ پھر ہم سے رابطہ کر لیتا ہے, کیونکہ ہم بھی فیڈ بیک لیتے ہیں, وہ بھی کر سکتا ہے. پھر ہم خود ادھر سنتے ہیں, اور اگر اس میں میرٹ ہے تو ہم متعلقہ ڈسٹرکٹ سے بات کرتے ہیں. اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس پہ لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا. سر پولیس ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ مشہور ہے کرپشن کے اینڈ سے, مطلب جس طرح ایک عوامی تاثر ہے نارمل سا, اس میں تو کمپلینس کا جو شرح ہے مجھے تو لگتا ہے یہ بہت کم ہے.
نہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے. کچھ تو یہ ہے کہ دیکھیں نا 60-70 ڈیلی بیس پہ اتنا بھی کم نہیں ہے, کیونکہ 60-70 تو صرف میں نے وہ بتایا جو اگینسٹ پولیس آفیسرز ہیں نا. اس کے علاوہ تو 1000 لگ بھگ اپلیکیشن 1787 پہ موصول ہوتی ہے. ان میں سے 60-70 وہ ہوتے ہیں جو پولیس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. باقی جنرل کسی کا FIR نہیں ہو رہا, کسی کا ملزم نہیں پکڑا جا رہا, کسی کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ اس طرح جنرل کمپلینٹس ہوتی ہے. اب جہاں آپ نے بات کی نا پولیس بدنام بڑا ہے, یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, بدنام ہونا اور بد ہونا ذرا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو بدنام اس لیے ہے پولیس کی, ایک تو رہا ہے ایک لیگیسی کہ کرتے رہے ہیں, میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ان چیز کو. کچھ یہ بھی ہے نا کہ پولیس کے ہمیشہ دو لوگ سامنے آتے, دو فریق. اب ایک کے حق میں آپ فیصلہ کرتے اور ایک کے خلاف, تو جو حق میں ہو وہ تو خوش ہو جاتا ہے, بالکل ایسے. لیکن جو خلاف ہوتا ہے وہ چاہے جھوٹا بھی ہو نا, وہ جا کے باہر یہ کہتا ہے کہ وہ پولیس والوں نے پیسے لے لیے, دوسرے فریق کے ساتھ مل گئے, تو وہ کچھ بدنامی اس طرح ٹریول بھی کرتی ہے. اس طرح کئی اور ڈپارٹمنٹس ہیں جس کی ایک فریق جو ہے نا وہ سائلنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ جتنا مرضی کرپشن ہو ان کی بدنامی نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا فریق اسٹیٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے دونوں فریق پبلک ہوتے ہیں, ایک بھی آیا ہوتا ہے پبلک سے, دوسرا بھی آیا ہوتا ہے. اور obviously ایز اے پولیس آفیسر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, مطلب یا تو اے کا اب ڈیسائیڈ کریں گے یا بی کا. اگر آپ نے میرٹ بھی کر لیا تو بھی بی آپ سے ناراض ہوگا, اور اگر آپ نے میرٹ کے بغیر کر لیا پھر تو ڈیفینیٹلی ناراض ہوگا. تو دونوں صورتوں میں ایک پارٹی آپ سے ناراض ہوگی. اب پھر اس کو اپلائی کرے, اگر 25 کروڑ عوام ہے تو آدھے تو آپ سے ویسے ناراض ہوں گے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی نا زیادہ بھی پولیس کی مشہوری ہو گئی ہے یا بدنامی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو جس طرح میکینزم بتایا کہ جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نہیں ملے گی, لیکن میں اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کر رہا کہ پولیس بالکل ہی پارسا ہو گئی ہے, بالکل ہی کرپشن نہیں ہے, ہوتی ہے. اور جہاں پہ ہمیں رپورٹ ہوتی ہے اور پروف ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف سٹرن ایکشن لے لیتے ہیں. سر ان ایکشنز کے بعد آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی چینجنگز دیکھی ہیں؟ دیکھو مجھے ایٹ لیسٹ یہ تو اب نظر آ رہا ہے نا کہ پولیس کا رویہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے. جو پہلے بدتمیزیاں ہوتی تھی یا رپورٹ ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی, اور اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ جاتا ہے پولیس تھانے میں موبائل آن کر کے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح رانگ ڈوئنگ ہو تو اس کے کلپ ریکارڈ ہو جاتی ہے, حوالات میں بند ہوتا ہے, یا پولیس والی کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ جاتی. تو پولیس والے بڑے سدھر گئے ہیں کافی حد تک. پھر بھی انسٹنسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہے, لیکن دیر از اے لاٹ آف چینج ناؤ. اچھا سر, پبلک میں سے کبھی جب کوئی غلط رپورٹ آتی ہے, مطلب کسی نے کسی پولیس آفیسر سے خار نکالنی ہو یا کوئی اس طرح سے, تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی اس طرح ڈائریکٹ ان کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتے کیونکہ ہم ظاہر ہے ہمارا کام ذرا ڈفرینٹ ہے, انکوائری کرتے ہیں. کئی کیسز بالکل یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو بالکل ہی غلط الزامات کسی شریف آدمی پہ لگائے جاتے ہیں. تو ہم پھر ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ چاہیں وہ جو جس پہ الزام لگے ہوتے وہ چاہے تو ہم اپنے انکوائری میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ 182 کی وہ کارروائی انیشیٹ کرا سکتا ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں. تو ہم انکوائری میں ایک ان کو ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں, لیکن دس از ناٹ بائنڈنگ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے پہ. اگر وہ چلا جائے اور وہاں ڈی پی او کو درخواست دے کہ اس بندے نے میرے خلاف جھوٹی درخواست دی تھی, IAB نے انکوائری کی ہے اور یہ میرے حق میں رپورٹ آئی اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹی ہے, تو ان کے خلاف 182 کی کارروائی کی جائے, تو وہ ڈیفینیٹلی انیشیٹ ہو جاتی ہے. لیکن نارملی لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, وہ جب آ جاتے ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان چھوٹ گئی, تو وہ پھر اتنا کوئی عوام پر اب ہم آج خود ہم نہیں کر سکتے اس طرح, کیونکہ ہم ایز ایک طرح سے ریکمینڈی برانچ ہے, امپلیمنٹ ہم خود نہیں کرا سکتے. مگر شاید یہاں پہ تھوڑی بہت پکڑ عوام کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ پھر بہت میس کریٹ ہو جاتا ہے. عوام کو ہم گائیڈ تو کر سکتے ہیں, انہیں ہم بتاتے بھی ہیں کہ یار آپ چاہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. اب نو دس از اپ ٹو عوام کہ وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہے تو پھر ان کی مرضی. جہاں پہ سر کرپشن کے بہت زیادہ سارے کیسز ہیں, وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ہمارے شہداء ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈسیبل ہو گئے ہیں. سر ان کے لیے کیا IG پنجاب کی کیا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے, کیا ان کی فیملیز کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اور بطور میڈیا پرسن یو مسٹ بی اویئر کہ پریزنٹ IG صاحب از ویری مچ
एक्टिव इन दिस एरेना, और जितना काम गाजियों के लिए और शहीदों के लिए, बल्कि गाजी का इस्तिलाह फर्स्ट टाइम पंजाब पुलिस में प्रेजेंट आईजी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, तो शहीदों के लिए इतना काम हुआ। हर शहीद को, उनकी बीवा को, जो भी उनके बेवा है, बच्चे हैं, उनको प्लाट दिए गए, उनको जॉब्स दिए गए। जो हमारे गाजी है जो डिसेबल हो गए, उनको वेलफेयर फंड से लाखों की अमाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। और कोई आपको ऐसा पुलिस वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलेगा जो ये कंप्लेंट करे कि मेरा बेटा बीमार है या स्पेशल नीड्स है और मैंने पुलिस को दरख्वास्त दी और मुझे पैसे नहीं मिले। किसी का मेडिकल हो, मतलब हर लेवल पे, ये राइट फ्रॉम कांस्टेबल अप टू ऑफिसर्स, ऑफिसर लेवल पे भी कई ऐसे हैं और कांस्टेबल लेवल पे भी है। तो आईजी साहब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा काम इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और यू कैन वेरीफाई एंड क्रॉस चेक दिस फ्रॉम सिपा। आप जब भी किसी कांस्टेबल एएसआई थाने लेवल पे आप पूछे, वह आपको दे विल टेस्टिफाई दिस फैक्ट कि बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम इस दौर में जो हुआ, इस आईजी साहब के दौर में, इससे पहले शायद ही कहीं हुआ हो। जी बस बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। आज हमें पता चल रहा है कि पुलिस को भी पनिश किया जा सकता है। और अब हम आपसे पूछेंगे सर कि पंजाब में क्या सेटअप है, यहाँ पर किस तरह से ये मामला चलता है? अच्छा, आईएबी का जो सेटअप है ना, एक है आईएबी हेडक्वार्टर। IAB headquarter is headed by an additional IG. Additional IG, Internal Accountability Branch, is a grade 21 officer. और फिर उसके बाद मैं हूँ DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। फिर मेरे पास 2 AIGs हैं जो SSP रैंक्स के हैं। एक होता है AIG कंप्लेंट और एक है AIG इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन। तो ये 2 SSPs, ये 4 ऑफिसर्स हम इधर CPO में बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं IAB हेडक्वार्टर। अलॉन्ग विद दिस लॉट ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ADs वगैरह हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा हर रीजनल लेवल पे हमारा एक SP IAB होता है। मसलन अगर पिंडी रीजन है तो पिंडी रीजन, वहाँ पे एक RPO होता है जो रीजनल पुलिस ऑफिसर होता है, और उसके अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। इसी तरह उनके बराबर हमारा एक होता है SSP IAB, जो पिंडी लेवल पे या गुजरावाला या DG खान, जो भी आप रीजन ले, 10 रीजन्स है पंजाब के, तो 10 हमारे रीजनल SSPs IAB है। तो ये वो SSPs है जो उधर लोकल लेवल पे भी दरख्वास्त रिसीव कर सकते हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस, वो खुद से इंक्वायर करके उनके खिलाफ जो भी एक्शन रिकमेंड करते हैं वो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जो दरख्वास्तें रिसीव करेंगे, तो ये हम फिर पब्लिक के बेनिफिट के लिए, कि अगर एक फ़र्ज़ करें एक DG खान का कंप्लेंट है, तो हम अगर उधर से पुलिस को बुलाएंगे, कंप्लेनेंट को बुलाएंगे, तो उनको तकलीफ़ भी होगी, पैसे भी लगेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन या उस कंप्लेंट को जो हमारा SSP IAB है, एंड रिमेंबर दैट SSP IAB इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ RPO एंड DPO, वो DPO या RPO के मातहत नहीं है। तो लिहाजा वो हम उनको भेज देते हैं और वो वहाँ पे लोकल लेवल पे उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करता है, और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है वो फिर हमें भिजवा देता है, और हम फिर अप्रूवल लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भिजवा देते हैं। तो ये 1787 तो एक सेंट्रलाइज मैकेनिज़्म है ना, जो एप्लीकेशंस हम रिसीव करने के लिए, वो इन पर्सन हो या थ्रू कोरियर हो या थ्रू वेब साइट हो, वेब लिंक हो, या थ्रू 1787 हो। लेकिन उन एप्लीकेशंस पे अमल दरामद के लिए हम सब लोगों को इधर नहीं बुलाते, बल्कि रीजनल लेवल्स पे भी मार्क करते हैं आवाम की आसानी के लिए, क्योंकि इस तरह गरीब लोग होते हैं, इतना किराया लग जाता है, लाहौर दूर भी है। अगर कोई रहीम यार खान से बंदा उठ के आएगा तो उसके ऑब्वियसली 2 दिन लगेंगे, रात कहीं गुजारेगा, पैसे लगेंगे, फिर पुलिस वाले आएंगे, पुलिस के भी ज़ाहिर कोर्ट्स में इधर उधर पेशी होती है, फिर अगर किसी के विटनेसेस हैं, गवाह भी लाने होते हैं, एक बहुत बड़ी फटीक हो जाती है। तो इसलिए ये इन सहूलत के लिए हमने हर रीजनल लेवल पे हमारा SSP है, वो इस चीज़ों को डील करता है, और वहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन होती है ऑब्वियसली वो आती हमारे पास ही है, लेकिन ये एक सेटअप है जो पूरे पंजाब में है, और ये ऑलमोस्ट रीजनल लेवल्स पे हर जगह मौजूद है। जहाँ कहीं पे अगर वो उनसे मुतमईन ना हो तो फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि वो फिर हमसे रब्ता करें और हम फिर इधर हेडक्वार्टर में उसको देख लें। सर, आपके हर रीजन में ऑफिसर्स हैं, तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको आंसर देने के मिजाज है? हमने भी इसके लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि एक इंक्वायरी जब हम मार्क करते हैं तो हम मिनिमम उनको कहते हैं कि 3 दिन में आप देख लें, लेकिन देयर आर सम इंक्वायरीज विच रिक्वायर्स मच मोर
ٹائم. تو ہم پر یہ نہیں چاہتے ہیں نا کہ ایک جلدی میں وہ آدھی رپورٹ آ جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو دیر آر سم انکوائریز ان وچ وی گیو دیم سم ایکسٹرا ٹائم. ویسے ہم نارملی ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں, جہاں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کسی چیز فار ایگزامپل فورینسک کی ویریفیکیشن ہونی ہے, کسی آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہونی ہے, اسٹامپ پیپر کی ہونی ہے, تو ظاہر ہے وہ اٹ ریکوائرز ٹائم کہ وہاں پہ وہ بھیجیں اور وہاں سے فورینسک ہو جائے, یا اسٹامپ پیپر کہیں سے نکلا ہے اس کی ویریفیکیشن ہو جائے, کہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اگر وہ کہتا ہے یہ ڈاؤٹ فل ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہو جائے. تو دیر سم ٹائم اٹ ٹیکس لٹل لانگر, لیکن نارملی ہماری کوشش 3 to 7 days میں ریزالو کرے جو بھی انکوائریز ہوتی ہے. جو نارمل انکوائریز ہوتی ہے وہ تو 1-8 دن میں ہو جاتی ہے. مثلا ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہو رہی, تو وہ تو ہم ود ان 24 hours ریزالو کر لیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی, اس کا ہم ریزن نکال لیتے ہیں اور متعلقہ ڈی پی او کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. سر, اپنی زندگی کا کوئی ایسا خاص واقعہ بتائیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے بہت دل خراش قسم کے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے, تو کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ کے اعصاب پہ سوار ہو. اس طرح تو بہت سارے واقعات ہیں جو مطلب آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ظاہر ہے افیکٹ کرتے ہیں. ہم پولیس افسر ضرور ہے لیکن ایک ہیومن بینگ بھی تو ہے. تو کئی ایک ایسے ہیں, اب میں پرٹیکولرلی ایک سپریم کورٹ کے جسٹس تھے, ان کے والدین تھے, میں آئی واز دین ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن لاہور. تو ان کے نا بظاہراً یہ رپورٹ ہوا کہ ڈکیتی میں ان کا مرڈر ہوا. تو میں جب چلا گیا, وہ دے ور پریٹی اولڈ, وہ میرے خیال میں وہ جو ان کے والد صاحب تھے وہ کافی کوئی 95 ایئرس کے ہوں گے. اسی طرح ان کی والدہ بھی کوئی 80+ تھی. تو ان کو دیکھ کے نا کہ مجھے بڑا ایک ہوتا ہے کہ بڑا دکھ ہوا کہ اتنے بوڑھے لوگ تھے, ان کو کیسے مارا گیا. وہ الٹیمیٹلی الحمدللہ وی ریزالو دیٹ کیس اینڈ دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی کہ وہ ان کے اپنے ہی کسی بندے نے کیا تھا, وہ ڈکیتی نہیں تھی اور اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا گیا تھا. تو اس واقعے کو دیکھ کے, ان بوڑھے والدین کو دیکھ کے مجھے بہت ترس آیا تھا ایز اے ہیومن بینگ. اس کے علاوہ تو بے شمار ایسے مرڈر کیسز ہے, بچوں کے ہے کہ جن کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے, یا کئی مرڈر ایسے طریقے سے بہیمانہ طریقے سے ڈکیتی میں کئی مرڈر ایسے دیکھے ہیں جن کو دیکھ کے واقعی فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب زیادتی ہوئی ہے. تو وہ ہم یوز ٹو اگرچہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ہمیں فیل آ جاتی ہے. اور سر, آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے. پٹھان قوم تو ویسے ہی مشہور ہے دلیری میں, بہادری میں, اور میرے خیال سے بہت سارے ہمارے آفیسرز جو ہے نا وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں, پٹھان ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس وجہ سے جو اپنی بہادری اور اپنی دلیری اس وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرتے ہیں, یا پھر کوئی بیچ میں سوچا ہوتا ہے, ایمبیشنز ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ کے اپنے ویوز ہیں, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. پولیس میں تو ظاہر کوٹا ہوتا ہے اور پنجاب کی اپنی سیٹس ہوتی ہیں, کے پی کے کی اپنی سیٹ جو سی ایس ایس میں آتے ہیں. اچھا. تو سی ایس ایس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کے پی کے والوں کو زیادہ ملیں گی یا پنجاب کو کم یا پنجاب کو زیادہ. وہ آبادی کے لحاظ سے ایک فکس کوٹا ہے. تو جتنی سیٹیں پنجاب کی ہے وہ پنجاب کے ڈومیسائل لوگوں کو ملیں گی, جو کے پی کے ہیں وہ ان کو ملیں گے. اور سرسن بیکاز پولیس از اے آل پاکستان سروس, تو یہ آل اوور پاکستان ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. جو لوکل لیول کی ہوتی ہے نا وہ دیٹ از اپ ٹو انسپکٹر لیول, تو وہ لوکل ریکروٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا ظاہر ہے وہ ہر صوبے کا اپنا اپنا ہوتا ہے, تو اس میں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. لیکن جو سی ایس ایس آفیسر ہے جسے ہم پی ایس پی آفیسر کہتے ہیں وہ تو فکس ہیں, اس میں کمی بیشی کوئی نیشنلٹی پہ یا اس وجہ سے نہیں ہوتی. تو دیٹ ڈپینڈز آن یور میرٹ پلس یور ڈومیسائل کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. سر, بینگ اے ہیومن بینگ, سارا دن آپ جب اتنی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, کہیں قتل ہو گیا, کہیں ریپ ہو گیا, کہیں کچھ ہو گیا, تو جب آپ گھر جاتے ہیں تو کیا آپ کے تاثرات ہوتے ہیں؟ وہاں پر آپ اپنا اگریشن شو کرتے ہیں یا پھر وہاں پر آپ کو بس رہنا ہوتا ہے؟ وہ تو بالکل, بیکاز وی سے ان پولیس سروس دیٹ اٹس ناٹ اے جاب, اٹس اے وے آف لائف. تو یقین کرے میری بیوی اکثر مجھے کہتی ہے کہ میں کوئی ملزم ہوں جو آپ اس طرح مجھ سے تفتیش کر رہے ہیں نا, تو آئی ایم ناٹ یور ایکیوزڈ. تو وہ پہ میں ہنستا ہوں کہ نہیں نہیں یار, آئی ڈونٹ مین دس. وہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا چونکہ وہ ہم عادی ہو جاتے ہیں نا, بیکاز ایز اے پولیس آفیسر وی آر ٹاٹ
ہاؤ ٹو ڈاؤٹ. تو ہمارا تو کام ہی شروع شک سے ہوتا ہے نا, تو اس مائنڈ سیٹ سے ہم چونکہ 24 آور جاب ہے ہماری, تو ہم گھر میں بھی مطلب لاشعوری طور پہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از پوائنٹڈ آؤٹ بائی اسپاؤزز, اور بہن بھائی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یار یہ آپ کس طرح کرتے ہیں, اور ہم تو اسی طرح کوشچننگ کرتے ہیں نہیں یہ کس طرح ہوا, یہ آپ نے کب کا کس ٹائم ہوا, تو وہ اکثر موسٹ آف دا ٹائم دے گیٹ انوائڈ کہ یار یہ آپ کس طرح ہم سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ بیکاز ایوری سروس افیکٹس بٹ اسپیشلی ان پولیس سروس, کیونکہ یہ ایک تو ہے ہی 24 آورس, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی آف ڈے, ایون on Saturday Sunday we are available, we can't leave station. اگر عید ہے نا تو سارے لوگ عید منا رہے تو وی آر آن ڈیوٹی, بیکاز جہاں پہ عید گاہیں ہیں وہاں ہم نے ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے, ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہماری عید کی نماز نکل بھی جاتی ہے کیونکہ وہ ہم چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر تو محرم میں دیکھ کے سب سے زیادہ مشکل ہماری محرم میں ہوتی ہے کہ بہت سینسیٹیو ڈیوٹی ہے, اور سارے لوگ عاشورہ کو 2 دن چھٹی کرتے ہیں, لیکن ہم سب سے زیادہ ٹینس انہی دنوں میں ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو جو بھی فیسٹیو اوکیزنز ہے, عید ہے, مطلب کوئی بھی اس طرح ہے, تو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, تو وی کانٹ انجوائے دوز مومنٹس اینڈ موسٹ آف دا ٹائم. یعنی آپ یقین کریں کہ اٹ ہیپنڈ ود می کہ میرے بچے کا برتھ ڈے تھا, اینڈ اٹ واز مطلب آل ور پریزنٹ دیئر اینڈ آئی ٹولڈ ہم دیٹ آئی ایم کمنگ, بٹ انفارچونیٹلی اس ٹائم کو ایسا وہ انسیڈنٹ ہو گیا کہ آئی ہیڈ ٹو گو دیئر, اور وہ پھر میں نہیں جا سکا. تو مطلب اتنا پھر میں لیٹ ہو گیا کہ میں ایون جب گھر گیا تو وہ سارے سو چکے تھے. تو موسٹ آف دا ٹائم دس ہیپنس ان دس افیکٹس یور لائف, پرسنل لائف جو خاص کر ہوتی ہے. لیکن میں اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوں, یہ کیونکہ ہم نے کانشیسلی اس پروفیشن کو چنا ہے, اینڈ وی نو دا پروز اینڈ کونس. تو مطلب یہ ان کے ساتھ ہی چیزیں آتی ہے. اٹس اے پیکیج. اب فیملی یوز ٹو ہو گئی. اسٹارٹ میں پرابلمس تھے کہ مسز کو بڑی شکایت تھی کہ آپ صبح جاتے ہیں پھر آپ لیٹ آتے ہیں, تو پھر یہ بچوں کا یہ, تو پھر ود دا پیسج آف ٹائم چونکہ ایک پولیس آفیسرس کی وائفز جو ہیں وہ بھی آپس میں ملتی رہتی ہے, وہ نوٹس بھی ایکسچینج ہوتے ہیں, پھر سب کے چونکہ یہ کامن پرابلم ہے تو وہ الٹیمیٹلی وہ یوز ہو جاتے ہیں, اور پھر دن دے سے کہ اٹس اوکے. تو پھر جب وہ سب سے کمیونیکیشن کر کے نا بعد میں کہتی ہوں نہیں آئی ایم بلیسڈ, میں پھر بھی ٹھیک ہوں. بہت سے ان کو پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر جب ان کو ہوتا ہے کہ بیکاز اگر ڈس ایڈوانٹیجز ہے تو ایڈوانٹیجز بھی کافی ہے, تو پھر جب ہم سے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو آپ یہ ڈس ایڈوانٹیج کو دیکھ رہے ہیں, ایڈوانٹیجز کو بھی تو دیکھیں. تو الحمدللہ وی آر بلیسڈ, بیکاز کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے, شاید ہم سے زیادہ قابل ہو. یہ تو اللہ کی ایک دین ہے نا کہ کسی کو کہاں پہ اللہ نے رکھنا ہے. بالکل. تو آئی ایم بلین ٹائمس گریٹفل ٹو اللہ who selected me for this profession and for this job, and to the best of my ability I am trying to do my job honestly. اور جو جس بھی کیپیسٹی میں مجھے موقع ملا ہے in whichever, because we are given different assignments, آج میں ادھر ہوں کل میں کہیں اور ہوں گا, تو in whichever capacity I try to serve the public. اور اسی طرح because one of my mentor once said to me کہ یار دیکھیں آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں نا اور جو کمپلینٹ ہے وہ اس طرف ہے, جب آپ سوئچ یور رول, آپ امیجن کریں کہ یہ بندہ ادھر بیٹھا ہے اور آپ ادھر بیٹھے ہو دوسرے سائڈ آف دا ٹیبل, تو ہاؤ وڈ یو فیل اف یو ہیو اے کمپلینٹ اینڈ یو گو ایٹ اے پولیس اسٹیشن, اور خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, جس طرح آپ کے ساتھ ڈیل ہوتا ہے, وہ چاہے ایس ایچ او ہو, چاہے ڈی اے جی ہو, چاہے ایس پی ہو, تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ڈیلٹ, تو اس طرح آپ ڈیل کریں. تو مجھے کبھی کبھار بعض لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, آپ کو فیل غصہ آ جاتا ہے کہ یار کیا بار بار ایک بات کیے جا رہا ہے. when immediately I remember this sentence کہ یار دیکھیں اگر میں ادھر ہوتا اور یہ بندہ ادھر ہوتا تو پھر میں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا. تو سم ٹائم لوگ ہوتے ہیں فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان کے کوئی پرسنل پرابلمس ہو جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور وہ بعض اوقات سخص بھی کہہ جاتے ہیں, تو ہم اس وقت خاموش رہتے ہیں. تو بعد میں وہی بندہ آ کے معذرت بھی کرے تو ہمیں برا اس لیے نہیں لگتا, اسٹارٹ میں لگتا تھا, اب ہم امیون ہو گئے, ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ ایک کیتھارسس ہے,
تو جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے نا, اگر وہ ان کی پوری بات سن لے تو 50% اس کا پرابلم ویسے ختم ہو جاتا ہے. اور سیم از دا پولیس افسر, اگر پولیس کے پاس کوئی کمپلیننٹ آ جاتا ہے اینڈ یو گیو دیم اے پیشنٹ ہیئرنگ, کہ آپ ان کو تسلی سے بٹھائیں, ان کی بات سنیں, تو 50% تو وہ ویسے خوش ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو اس افسر نے میری بات سن لی, مجھے کرسی پہ بٹھایا, پھر اسے مجھے تسلی دی, تو 50% وہ ریلیکس ہو کے آپ کے آفس سے جاتا ہے. 50% جب مسئلہ حل ہو جائے تو دس از مائی ماٹو اینڈ دس از وٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی پیرنٹس اینڈ دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو ڈو. انسان ہوں, پرفیکشن تو کہیں نہیں ہے, کوشش میں ضرور کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جب تک اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں تب تک میں اسی اسپرٹ کو لے کے چلوں گا. بہت ہی اچھی سوچ ہے سر. سر اب لاسٹ میں آپ نے میری آڈینس کو میسج دینا ہے اپنے اسی نمبر کے ساتھ جو آئی جی پنجاب کا بھی اور آپ کا بھی میسج ہے. جی, میں اب تمام عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب از ویری کین اینڈ ویری سیریس اباؤٹ ہز کمپلینٹ سینٹر وچ از کالڈ 1787 کمپلینٹ سینٹر. آپ ان پہ کوئی بھی جائز کمپلینٹ آپ کی پولیس کے خلاف ہو, آپ کا FIR نہ درج ہو رہا ہو, آپ کی تفتیش ٹھیک نہ ہو رہی ہو, پولیس والے آپ سے پیسے مانگ رہے ہو, آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی پولیس کی طرف سے ہو رہی ہو, تو کم فارورڈ, رجسٹر یور کمپلینٹ آن لائن. آپ 1787 پہ میسج کریں, آن لائن رجسٹر کریں, تھرو ڈاک بیچ دے, ان پرسن آ کے پیش ہو کے اپنی درخواست دے دے. انشاءاللہ وی ول کم فارورڈ, اور ود ان 3-4 days we will try to resolve your complaint according to the law and according to the merit. جی ویورز, اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا آغا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے کسی اور سلیبریٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.